إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وجاء في الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري ورواه مسلم وقال نبينا عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمنة للسماء وأنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى ما يوعدون رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال امام مالک رحمہ اللہ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، خواتین ملت پردہ نشی ماؤں بہنوں، دیگر معزز و محترم حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 3 مقامات کی آیتیں اور ان کے ٹکڑے پڑھے گئے، پھر 2 روایت جو بخاری مسلم اور احمد کی ہے آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر میں منہج سلف، معنی، مفہوم، اہمیت اور ضرورت، اس عنوان سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر،
اور آپ کی آل اولاد پر، حمد و صلات کے بعد۔ حاضرین جمعہ، گزرے دنوں میں ایک خبر پڑھنے اور سننے کو ملی، بڑا تعجب اور افسوس ہوا۔ تعجب اس بات پر کہ ایک 18 سے 20 سالہ نوجوان جسے ابھی صحیح طرح سے جسم دھونا بھی نہیں آتا ہو، غسل جنابت کے فرائض سے بھی ناواقف ہو، وہ کسی ایرے غیرے مفتی کی بات کو سن کر نازیبا کلمات اللہ کے حق میں کہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے افسوس اس بات پر کہ ایسے شخص کی بات میں آ کر اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھا جو خود ہی گمراہ ہے۔ آپ غور کریں، جس مفتی کا نام اس نے لیا تھا، اس مفتی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعوں میں، روافض میں امامیہ سے تعلق رکھنے والا مفتی ہے۔ اب تھوڑا سا دو تین جملوں میں بتا دوں۔ امامیہ طبقہ شیعوں میں وہ ہے، روافض میں، جو صرف جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کا اکتفا نہیں کرتا ہے، صرف آپ کو معصوم نہیں سمجھتا ہے، بلکہ آپ کے بعد حضرت علی، حضرت حسن اور دیگر جتنے 12 امام ہیں، ان تمام کو معصوم مانتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ معصوم مانتا ہو، بلکہ ان کو مصادر اسلام تصور کرتا ہے، اسلام کے مواخذ ان سے اخذ کرتا ہے۔ اور یہ وہ ائمہ ہیں جن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے، ان کی تعلیمات ہے، جبکہ ائمہ کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ تعلیم دی ہے کہ نعوذ باللہ صرف 3 سے 4 لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایمان پر قائم اور دائم رہے، بقیہ مرتد ہو گئے۔ یہ ایسی تعلیمات والوں کی تعلیم میں آ کر اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرنا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہے، 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، 2 باتوں کے بارے میں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس سوشل میڈیا کے دور میں جہنم کے جتنے بھی طریق ہیں ان طریق سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد پر نگرانی رکھیں جن کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میرے لا علمی میں میرا بچہ گمراہی میں مبتلا ہو جا رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو متنبہ کرتی ہے وہ یہ کہ جب کسی کا لٹریچر ہم پڑھیں، کسی کا بیان سنیں، تحریر دیکھیں یا تقریر سنیں، چاہے وہ تقریر کسی بھی عالم کی ہو، جاہل کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، انجینئر کی ہو، اس تحریر تقریر سننے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے ہر وقت، چاہے بیان سن رہے ہوں، کتابیں لٹریچر پڑھ رہے ہوں، کسی پروگرام میں حاضر ہوں یا کسی مولانا کی بات سن رہے ہوں، ہر وقت یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ لٹریچر، وہ تقریر، وہ بیان اور اس مولانا کی بات کس سے جوڑتی ہے؟ اسلاف سے جوڑتی ہے یا اس کے اپنے نظریے سے یا اس کے خاص امام اور مسلک سے جوڑتی ہے؟ اگر کسی کی بھی بات اسلاف سے جوڑنے کے بجائے اس کے اپنے نظریے سے یا اس کے اپنے مسلک سے جوڑ رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آدمی گمراہ ہے، چاہے چولا ڈاکٹر کا اختیار کرے، مولانا کا اختیار کر لے، مفتی کا اختیار کر لے، کسی کا بھی اختیار کر لے، اگر اس کی بات سلف سے نہیں جوڑتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ گمراہ ہے، اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بھی گمراہی میں ڈال رہا ہے۔ بہرحال اس تمہیدی باتوں سے میرا مقصود ہمیں اپنے آپ کو متنبہ کرنا ہے، اور پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔
اسی مناسبت سے میں نے موضوع بھی یہی منتخب کیا ہے، منہج سلف، معنی، مفہوم، اہمیت اور ضرورت۔ سلف، منہج، یہ دو باتیں ہیں، دو لفظ ہیں۔ منہج جو ہے عربی میں ہے، عربی کا لفظ ہے نہج ینہج، نہجن سے بنا ہوا ہے، باب فتحہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے راستہ اور طریقہ، راستہ اور طریق، جو راستہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے عربی میں کہتے ہیں نہجت طریق، راستہ صاف ہو گیا، کیونکہ ایک عربی میں اس کا معنی نہجہ ینہج سے بھی آتا ہے، جس کا معنی صاف شفاف ہونے کے ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی میں علماء نے لکھا ہے کہ منہج کہتے ہیں وہ طریقہ اور وہ راستہ جس پر پہلے دور کے مسلمان چلے ہوئے ہوں، اس راستے اور طریقے کو منہج کہتے ہیں۔ اور سلف، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے، سلف یسلف کے معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے، قدیم، یہ اس کا لغوی معنی۔ اور اسی لغوی معنی کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ حاقہ میں اشارتاً بیان فرمایا ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالی، کھاؤ پیو جو تم نے پرانے دور میں، پرانے گزرے وقتوں میں کیا تھا، اس کے بدلے کے عوض، بدلے کے طور پر۔ دوسرے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ إِلَّا قَدْ مَا سَلَفَ، جو چیزیں حرمت ہے، حرمت نکاح اللہ نے بیان کیا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ دو بہنوں کو اکٹھا رکھنا یہ حرام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو دور جاہلیت میں گزر گیا، اللہ نے کہا وہ معاف، اب جان بوجھ کر نہیں کرنا۔ اسی طرح ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، ایک جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ دعا کیا سکھائی ہے؟ ہم جاتے ہوئے کہتے ہیں یا اہل السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلام کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اے اہل قبور، انتم سلفنا، تم پیچھے گزر گئے، پہلے کہے ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ سلف یسلف کو معنی گزرے ہوئے لوگ۔ اصطلاحی شرعی میں اس دونوں کے معنی ہوتے ہیں ایسے تمام طریق، ایسے تمام جو ہے راستے جو سلف کے طور طریقے کے مطابق گزارے جائیں، اختیار کیے جائیں۔ آپ غور کریں گے منہج سلف کی اہمیت کتنی ہے، آپ کو قرآن کی آیتوں سے، حدیث سے اندازہ ہو جائے گا۔ لغوی معنی ہم نے جان لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اشارہ دیا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 کا مطالعہ کریں۔ اللہ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، گزشتہ گزرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے اتباع اخلاص سے کرتے رہیں، قیامت تک تمام لوگوں سے اللہ راضی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اور یہی نہیں بلکہ جان، مال، عزت، آبرو، گھر بار، وطن، شہر، تمام کی قربانیاں دے کر اس شریعت کی آبیاری کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہمارے ہاتھوں میں آسانی سے نہیں ملی ہے۔ ہم صرف صحابہ کرام کی قربانیوں کا مطالعہ کریں تو مہینوں ختم ہو جائیں، قربانیاں ختم نہ ہو۔ بہرحال اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں صحابہ کرام کو تمام امت مسلمہ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے، تمام مکتبہ فکر کے لیے، چاہے کسی بھی مکتبہ سے تعلق رکھتا ہو، اگر صاحب کلمہ ہے، صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کرام کو معیار اور میزان ایمان بنا دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2
آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اے صحابہ کرام تمہارے جیسے ایمان لاتے ہیں تو ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت کا معیار اللہ نے بیان کیا صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام کو تمام کو اللہ نے شامل کیا ہے، چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا چھوٹے سے چھوٹے ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی ہوں، اللہ نے تمام کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تمام کے تمام صحابہ کرام امت اسلام کے لیے یہ معیار ایمان ہے۔ اگر کسی کو ٹٹولنا ہے کہ میرا ایمان اچھا ہے کہ نہیں، میں مومن ہوں کہ نہیں، اللہ میرا عمل قبول کرے گا کہ نہیں، جنت مجھے ملے گی کہ نہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوگی کہ نہیں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں، اسے ڈٹولنا چاہیے کہ اس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسے ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو انشاءاللہ ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت جیسی نعمت ملے گی۔ اور اگر نہیں ہے تو چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اکثریت میں ہو کہ اقلیت میں ہو، اللہ کی رضا نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہونا ناممکن ہے۔ معیار اللہ نے صحابہ کرام کو بیان کیا۔ اسی لیے تو آپ غور کریں، حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی روایت، مسلم میں بھی الفاظ ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا خیرکم قرنی، ایک روایت میں آتا ہے خیر القرون قرنی، ایک روایت میں آتا ہے خیر الناس قرنی، تین الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا خیرکم قرنی، تم میں بہترین وہ ہے جو میرے زمانے والا ہے۔ ایک روایت میں بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے۔ ایک روایت میں خیر الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ اور صحابی کہتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہ تین الگ الگ انداز میں کہا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، بہترین زمانے کے لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ہوں، پھر اس کے بعد جو ہوں، یعنی تابعین اور تبع تابعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانے کی خیریت بتائی ہے، تین زمانے کی افضلیت بیان کی ہے، ایک صحابہ کرام کا زمانہ، ایک تابعین کا زمانہ، ایک تبع تابعین کا زمانہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس تین زمانے کے بارے میں اگر کوئی لب گشائی کرتا ہے، مشاجرات صحابہ کا سہارا لے کر، جیسے انجینئر علی مرزا ہے، اگر صحابہ کرام کے اوپر انگشت نمائی کرتا ہے تو وہ خود گمراہ ہے اور ان کے بارے میں گمراہی پھیلا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ نے رضا ہونے کی، راضی ہونے کی گارنٹی لی ہوئی ہے۔ بہرحال محتاط رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا منزلہ، مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ حضرت ارباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان دیا، وعظ فرمایا، تقریر کی۔ کہتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً موعظۃ بلیغہ، بڑی دلچسپ اور بڑی بلیغ اور فصیح، کہتے ہیں فصیح و بلیغ، بڑے اچھے انداز میں باریکی والی باتیں بیان فرمائی، اور بڑے ایسے انداز میں بیان فرمائی ذرفت منها القلوب وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ آپ نے ایسے انداز میں بیان فرمایا، آپ نے ایسا واعظ دیا کہ ہمارے دل ڈرنے لگے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جدائی کی آخری الوداعی جو نصیحت ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا فاوصینا، ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتاً کہا تھا، اشارہ ہے اس میں کہ آپ کی الوداعی نصیحت تھی، امت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بتقواکم، بتقوی اللہ، اے لوگو اللہ کا تقوی پکڑے رہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور وَإِنْ عُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، گرچہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام
امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو لوگ رہیں گے، جو زندگی گزاریں گے، جو آئیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم تجربات رکھتے ہیں، مشاہدات رکھتے ہیں۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف، نماز میں اختلاف، روزے میں اختلاف، زکوٰۃ میں اختلاف، اٹھنے میں اختلاف، بیٹھنے میں اختلاف، زندگی کے ہر موڑ میں اختلاف، اور ہے سب کلمہ گو، ہے سب مسلمان، نماز الگ الگ پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ کا انداز الگ ہے، حج کا انداز الگ ہے، اور مسلمان سب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ منہج سلف اسی کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے اختلافی دور میں میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح نسخہ ربانی بیان کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، حاکم وقت کی، امیر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف پاؤ تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، کسی امام کی طرف مت لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف ہوگا اس صورت میں میری سنت کو ترجیح دینا، اور عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اسی کے الفاظ ہے وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت اگر نہ ملے تو خلفاء الراشدین، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ اجمعین، ان کی سنتوں کا اہتمام کرنا۔ عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ تَمَسَّكُوا بِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پکڑ کے رکھنا، مضبوط تھامنا اختلاف کے وقت، کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ کرام کے طور طریقے کو اور منہج کو پکڑ کے رکھنا۔ تمسکوا بہا، اس کے بعد ایک ورڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو اپنے دانتوں تلے پکڑ کے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں سبق دیتا ہے۔ ہم اور آپ رسی پکڑیں، جب ہماری گرفت کمزور ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کی بجائے دانت میں دباتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً اس وقت کہا تھا کہ جب اختلافی دور ہو، امت اسلام کو سنت رسول اللہ اور سنت صحابہ کو دانتوں تلے پکڑ کر رکھنا ہے، منہج سلف سے گمراہ نہیں ہونا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ہدایت پر قائم رہنا چاہتا ہے اور کسی کو پرکھنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے منہج اور طور و طریقے کے اعتبار سے دیکھ لے ہے کہ نہیں ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں اس طرح سے بیان فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی ب73 فرق، کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ تھے، 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، امت اسلام 73 فرقوں میں بٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی نا، ہم اور آپ دیکھ لیں، وہ جائزہ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہو بہو مکمل ہوتی نظر آتی ہے۔ آج امت اسلام 73 فرقوں میں بٹی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا کہا؟ 73 فرقوں میں بٹیں گے، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، مگر ایک۔ صحابہ کرام نے بڑے دلکش انداز میں ڈرتے ہوئے گھبراتے ہوئے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نجات پانے والے کون ہوں گے؟ آج جو ہے نا، ہر آدمی اپنی جو ہے دال پہ روٹی کھینچنے کی چکر میں رہتا ہے، ہم اکثر میں ہیں، سواد اعظم ہیں، ہم فلاں والے ہیں نجات پائیں گے، ہم فلاں ہیں نجات پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا، کیا بیان فرمایا؟ منہج آپ نے بیان فرمایا۔ کون سا منہج بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، یاد رکھنا وہ کامیاب ہونے والے لوگ، نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحاب اليوم،
آج میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس چیز پر ہیں، اگر اس پر رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ ہمارے اندر زندگی میں سنتیں ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام کے طور طریقے ہے کہ نہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ نہیں، ہمارا منہج صحابہ کا منہج ہے کہ نہیں، ہمارا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو انشاءاللہ نجات پانے والوں میں سے ہے، ناجی فرقے میں ہمارا شمار ہوگا، ناجی جماعت میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور کسی بھی کا عمل اگر صحابہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اکثریت میں ہو، زیادہ لوگوں میں کیوں نہ ہو، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا اگر سنت رسول اللہ کے مخالف ہو یا صحابہ کے سنت کے خلاف ہو، منہج سے ہٹا ہوا ہو تو۔ بہرحال بعض سلف نے کہا ہے، باتیں مختصر کرتے ہوئے اپنی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، موضوع کافی وسیع ہے۔ بعض سلف نے کہا ہے السنتو کسفینۃ نوح، سنت جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہ نجا، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا۔ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے منہج سلف یہ سفینت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو منہج سلف کے مطابق چلا، ہمارے اسلاف کے طور طریقے کے مطابق چلا، نجا، کامیاب ہو گیا، اور جو اسلاف کے طور طریقے چھوڑ دیا تو سمجھ لینا چاہیے وہ غرقاب ہو جائے گا، ڈوب جائے گا۔ یہ ہمارے بعض سلف نے کہا ہے۔ آج بعض لوگ جو ہے اپنے علم کے زور پہ بے بنیاد بات بھی معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، علم ہے، دنیاوی اللہ نے علوم عطا کیے ہیں، دیگر مذاہب سے مقابلہ بہت اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آدمی کو جب علم نہ ہو تو اپنے دائرے کے اندر رہنا چاہیے، دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر بیٹھتا۔ ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا تو وہ بیان کرنے لگے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کی قرآن میں آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، فرقے بندیاں نہ کرو۔ اب فرقہ گناتے گناتے مولوی ڈاکٹر صاحب نے جو ہے دیوبندی اور فلاں اس میں کہا کہ سلفی بھی ایک فرقہ ہے۔ یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ کیوں معلوم؟ سلفی وہ ہوتا ہے، منہج سلف کو اختیار کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں، اور جو منہج سلف کو اختیار کرتا ہے وہ اپنی نسبت کسی مولوی یا امام کی طرف ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اثری کہتا ہے، اہل توحید کہتا ہے، کتاب و سنت والا کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، تو گویا وہ اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کر رہا ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کر رہا ہے۔ جب یہ نسبت ہے تو وہ فرقے میں نہیں بلکہ اس جماعت میں ہے جس جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے منہج کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرا منہج اسلاف کے طور طریقے اور منہج کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ویسا ہوگا تو کامیابی اور کامرانی ہوگی، اور اگر وہ منہج ویسا نہیں ہوگا، گرچہ وہ ظاہری عمل کتنا ہی اچھا دکھائی دے رہا ہو، ایکٹیویٹی کتنی ہی اچھی ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ایکٹیویٹی اس کے لیے نہ دنیا میں فائدہ مند ہوگی اور نہ آخرت میں فائدہ مند ہوگی۔ ایک میٹھی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، دے کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ایک تابعی مشہور بڑے عالم دین، وہ جو ہے نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا یہ 2 رکعت کیوں پڑھے ہو؟ کیا پیچھے جو چھٹی تھی 2 رکعت جو موقدہ تھی فجر کی وہ پڑھے ہو؟ بولے نہیں۔ بولے پھر فرض پڑھے ہو؟ بولے نہیں۔ بولے پھر وقت تھا پڑھ لیا۔ اب میں بات کو مختصر کرتے ہوئے بتا دوں، اس آدمی نے ایک بات کہی تھی، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا مجھے اللہ رب العالمین جو ہے نماز کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، عذاب دے گا؟ تو حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا اللہ تجھے نماز قبرانے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، ولیکن لخلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نماز جو پڑھی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پڑھی ہے، آپ کے خلاف پڑھی ہے، آپ کے طور طریقے سے ہٹ کر پڑھی ہے، اس لیے جناب محمد رسول اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا
کر دے گا۔ ہمیں یہ ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہوگا تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر ہمارا عمل منہج سلف کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا عمل نہ دنیا میں ہمیں فائدے دے سکتا ہے اور نہ ہی یہ عمل کی قیامت کے دن کوئی گارنٹی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کو سمجھنے والا بناوے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو منہج سلف کی اہمیت ہے اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جانے انجانے اگر ہم کسی گمراہی میں پڑ گئے ہوں، پروردگار عالم ہمیں رائے ہدایت نواز دے۔ امت اسلام گمراہی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین امت اسلام کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے خلاف جتنے بھی شرور اور فتن کھڑے ہو رہے ہیں، پروردگار ان شرور اور فتن کو ناکام اور نامراد بنا دے۔ جو سازشیں کھیلی جا رہی ہیں، پروردگار عالم ان سازشوں کو جو ہے اسلام کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو ناکام اور نامراد بنا دے۔ امت اسلام نے نوجوان گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، پروردگار عالم نوجوانوں کو صحیح دین کی فہم اور سمجھ عطا فرماوے، اور گمراہی سے میرے آپ کی ہمارے آل اولاد کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کی امداد اور نصرت عطا فرما دے۔ خاص طور سے اہل فلسطین ہو، غزہ ہو، مصر میں شام ہو، شام کے لوگ ہوں، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی امداد نصرت عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں بھی جو پریشان حال ہوں اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی بیمار ہو اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ کوئی مقروض ہو اللہ اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ کوئی رزق حلال کے لیے پریشان ہو اللہ اس کے رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین ایمان پر قائم اور دائم رکھے، پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔